أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك لمن خشي العنة
غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں. یہ حکم اللہ نے تم کو لکھ دیا ہے اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ کہ شہوت رانی. تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیبیوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر دے. اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو، بشرطے کہ عفیفہ ہوں، نہ کہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ درپردہ دوستی کرنا چاہیں. پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیبیوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے. یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑو. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی آپ 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیات 24 تا 28 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. تلاوت فرما رہے تھے قاری عبد الماجد نور. ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے. حمد و ثنائے رب جلیل. پھول نے لکھا کبھی دست صبا نے لکھا، بہتے پانی پہ تیرا نام ہوا نے لکھا، بہتے پانی پہ تیرا نام ہوا نے لکھا، آسمان نور تیرا تجھ سے زمین روشن ہے، حرف مہتاب کے سورج کی ضیاء نے لکھا، تو سمندر میں ہے صحرا میں ہے کوثر میں ہے، خاموشی نے تجھے دیکھا تو صدا نے لکھا، بہتے پانی پہ تیرا نام ہوا نے لکھا، پھول بنتے ہیں مہکتے ہیں بکھر جاتے ہیں، فیصلہ جو بھی لکھا تیری رضا نے لکھا، فیصلہ جو بھی لکھا تیری رضا نے لکھا، بہتے پانی پہ تیرا نام ہوا نے لکھا. نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے بدر الدین بدر. کلام تھا احمد ظفر کا. آئیے تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں پروفیسر ڈاکٹر قاضی حسین احمد مدنی کی گفتگو سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کاروباری لغزشوں کا کفارہ صدقہ ہے۔ کاروباری زندگی میں قدم قدم پر لالچ، حسرتیں اور اندیشے پیچھا کرتے ہیں، جن سے مجبور ہو کر کاروباری حضرات بعض مزید ناپسندیدہ افعال میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ کم نفع پر اکتفا کرنا۔ مسلمان تاجروں کو چاہیے کہ وہ کم نفع پر صبر کی روش اختیار کریں اور اپنی تجارت میں جذبہ احسان کو پیش نظر رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس لیے ضرورت مند خریدار اگر اپنی ضرورت کے تحت زیادہ نفع دینے پر تیار بھی ہو تو بھی جذبہ احسان کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ نفع نہ لے۔ کم نفع لے کر زیادہ مال فروخت کرنا ایک ایسی پالیسی ہے جس سے تجارت کافی حد تک ترقی کر جاتی ہے۔ سلف صالحین کی عادت بھی یہی تھی کہ کم نفع پر زیادہ مال فروخت کرنے کو زیادہ نفع حاصل کرنے پر ترجیح دیتے تھے۔ حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ جناب مولا کائنات کوفہ کے بازار میں چکر لگاتے تھے اور فرماتے تھے، اے لوگوں، تھوڑے نفع کو حاصل کرنے پر اکتفا کیا کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ایک بار لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس طرح اتنے دولت مند ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تھوڑے نفع کو بھی کبھی رد نہیں کرتا۔ جس نے بھی مجھ سے کوئی جانور خریدنا چاہا میں نے اسے روک کر نہیں رکھا بلکہ اسے فروخت کر دیا ہے۔ ایک دن جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ اصل قیمت پر خرید کر فروخت کر دیے، بجز 1000 رسیوں کے کچھ نفع حاصل نہ کیا۔ پھر ہر ایک رسی 1 درہم سے فروخت کی اور اونٹوں کے اس دن کے چارے کی قیمت 1000 درہم اور ان کے ذمے سے وہ ساکت ہو گئی۔ اس طرح 2000 درہم کا انہیں نفع بھی حاصل ہو گیا۔ کیمیائے سعادت، یہ ہے تجارت میں ترقی کا راز، لیکن اس سلسلے میں ہمارے ہاں بڑی بے صبری پائی جاتی ہے۔ چند دنوں میں لکھ پتی اور کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں ہمارے تاجر، جس کا نقصان سامنے آ کر لازمی رہتا ہے، جبکہ بعض دوسری قوموں نے ایسی پالیسیاں اپنا لی ہیں کہ وہ خوب پھل کھا رہی ہیں۔ یہاں یہ واضح کر دینا مناسب ہے کہ اگرچہ تاجر کو اپنی چیز کا نرخ یعنی ریٹ مقرر کرنے کا پورا حق حاصل ہے اور فطری اصول و ضوابط کے تحت قیمتوں میں اضافہ کرنا بھی درست ہے، لیکن اتنا اضافہ جو غیر معمولی، غیر فطری، غیر مناسب اور غیر منصفانہ ہو اور جس سے صارفین کے استحصال کی صورت پیدا ہوتی ہو، ہرگز درست نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے۔ ایسی صورت میں حکومت وقت کو اشیاء کی قیمتوں پر کنٹرول کی حکمت عملی اپنانا ضروری ہو جاتا ہے اور عوام کو تاجروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رقم تراز ہیں، اگر ان تاجروں کی طرف سے قیمتوں کے تعین میں کھلا ظلم دکھائی دے تو ان قیمتوں میں تبدیلی یعنی کنٹرول جائز ہے، کیونکہ یہ غیر مناسب بھاؤ بڑھا دینا فساد فی الارض ہے۔ حجت اللہ البالغہ، اس عبارت کی تشریح میں ایک مشہور عالم دین لکھتے ہیں، اگر تاجروں کی طرف سے عام صارفین پر زیادتی ہو رہی ہو اور زیادتی ایسی واضح ہو کہ اس میں کوئی شک نہ ہو تو قیمتوں پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسے وقت بھی تاجروں کو ظالمانہ نفع اندوزی کی چھوٹ دینا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تباہ کر دینے کی دعوت ہے۔ رحمت اللہ الواسعہ شرع حجت اللہ البالغہ، اس لیے تاجروں کو چاہیے کہ وہ قیمتوں کے تعلق سے بازار میں ایسی نامناسب صورتحال پیدا نہ کریں جو عوام کے لیے پریشانی کا باعث بنے اور حکومت کو مداخلت کا جواز فراہم ہو جائے۔ دھوکہ دہی سے پرہیز، تاجر کو چاہیے کہ خریدار کو کسی قسم کا دھوکہ نہ دے، کیونکہ یہ خدمت اور حاجت روائی کے جذبے کے خلاف تو ہے، دیانت داری کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے اگر اس کے سامان میں کسی قسم کا عیب ہو تو اس کو نہ چھپائے بلکہ سچائی کے ساتھ بیان کر دے، اگر چھپائے گا تو خیانت اور ظلم کا مرتکب ہوگا، اور ایسی صورت میں خریدار کو شریعت کی روح سے یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ تاجر کو عیب دار مال واپس کر دے اور اپنی رقم واپس لے جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی ایسی چیز فروخت کرے جس میں کوئی عیب ہو، الا یہ کہ اس کے سامنے اس عیب کو ظاہر کر دیں۔
سنن ابن ماجہ کتاب التجارات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی ضوابط اور اصولوں کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر قاضی حسین احمد مدنی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، غصے کی حالت میں کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باد رحمت سنک سنک جائے، باد رحمت سنک سنک جائے، وادی جان مہک مہک جائے، باد رحمت سنک سنک جائے۔ ماہ طیبہ کا جب خیال آئے، ماہ طیبہ کا جب خیال آئے، شب ہجراں چمک چمک جائے، وادی جان مہک مہک جائے، جب سمائے نظر میں وہ پے کر، جب سمائے نظر میں وہ پے کر، ذہن میرا دمک دمک جائے، وادی جان مہک مہک جائے، فیض چشم حضور کیا کہنا، فیض چشم حضور کیا کہنا، ساغر دل چھلک چھلک جائے، وادی جان مہک مہک جائے، عرض دل سے اٹھے نوائے درود، عرض دل سے اٹھے نوائے درود، گونج اس کی فلک فلک جائے، وادی جان مہک مہک جائے، چشم سرکار گر نہ ہو نگراں، چشم سرکار
نہ ہو نگراں، نسل آدم بہک بہک جائے، وادی جان مہک مہک جائے، باد رحمت سنک سنک جائے، وادی جان مہک مہک جائے۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حفیظ طائب کے گلہ عقیدت اعجاز قیصر کی آواز میں پیش کیے گئے۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں ڈاکٹر عمر حیات انصاری کی گفتگو سنتے ہیں۔ معاشرے کی ابتر اور خراب صورتحال جو مختلف پہلوؤں سے ظاہر ہوتی ہے، ان میں سے سب سے زیادہ تشویشناک پہلو جو معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے، وہ اخلاقی بے راہ روی اور زوال ہے، جس کے مختلف مظاہر رونما ہوتے رہتے ہیں، اور یہ مسئلہ معاشرے کے ذی شعور اور درد مند طبقے کے لیے یقیناً باعث تشویش اور توجہ طلب بن جاتا ہے۔ اخلاقی زوال اور بے راہ روی کسی قوم کے زوال کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ہوا کرتی ہے، جس کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں قوم اخلاقی لحاظ سے اس قدر کرپٹ یا بدعنوان ہو چکی ہے کہ اس کا تو اخلاقی دیوالیہ ہی نکلا ہوا ہے۔ اب اس اخلاقی دیوالیے پن کی انسانی حوالے سے بہت سنگین اور سنجیدہ وجوہات ہیں، جو ایک طرف اس المیہ کی روٹ کازز ہیں اور دوسری طرف اکثریت کے ذہنوں میں اس قدر راسخ ہو چکی ہیں کہ ان کی نشاندہی کرنا اور ان پر قلم اٹھانا بذات خود ایک حساس مسئلہ بن چکا ہے، اور لوگ ان باتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی بات سننا ہی گوارا نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی باتیں کوئی برائی نہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ الٹا ان لوگوں کو برا سمجھتے ہیں جو اخلاقی زوال اور سماجی برائیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ انہیں مذہبی، قدامت پسند، انتہا پسند اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہہ کر ان کی مذمت شروع کر دی جاتی ہے۔ گویا اخلاقی طور پر زوال زدہ ماحول اور معاشرے میں اعلیٰ اخلاقی قدروں کا تحفظ انتہائی مشکل اور اولو العزمی کا کام ہے۔ بڑی تکلیف دہ اور بدقسمتی کی بات ہے کہ معاشرے کے ایسے دردمند اور خیرخواہ لوگوں کو معاشرے کا دشمن اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ نہ جانے وہ کون سی ترقی ہے جو اخلاقی زوال اور بے راہ روی کی مرہون منت ہے۔ لیکن بہرحال اخلاقی زوال کی روٹ کاز اور فساد کی اصل جڑ کی نشاندہی کرنا اور اسے منظر عام پر لا کر اس کے پس پردہ بھیانک اور اخلاق سوزی کی صورتحال پر روشنی ڈالنا ضروری اور انسانیت اور دینداری کا اہم تقاضا ہے۔ اگرچہ معاشرے میں ایسی برائیوں کے مظاہرے سر عام ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ برائیوں کا ارتکاب کرنے والے یا تو برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں، یا پھر یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہوا؟ ایسی کون سی بات ہے؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کون سی قیامت آ گئی ہے؟ یعنی وہ برائی کی بات اس اعتماد اور اہتمام سے کرتے ہیں اور جھوٹ اس تسلسل اور تکرار سے بولتے ہیں کہ سننے والے پریشان اور دم بخود ہو کر رہ جاتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ انسان ہوتے ہوئے انہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ وہ برائی پر شد و مد سے مصر اور بضد ہیں۔ بات یہ ہے کہ کسی کی ذہنی کیفیت جب اس نہج کو پہنچ جائے تو بادی و نظر میں اس کا علاج خارج از امکان ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ چلتے تو دو ٹانگوں پر ہی ہیں، ہاتھ، آنکھیں اور کان بھی دو دو ہی رکھتے ہیں، مگر کسی نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ انسان کی حقیقی تعریف یہ نہیں ہے کہ یہ دو ٹانگوں پر چلنے والی مخلوق کا نام ہے۔ اگر ایسا ہے
تو حیوانات میں سے بہت سے ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پر چل کر دکھا دیتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ آنکھوں والے دیکھتے ہی نہیں، the seeing see nothing، گویا چیزوں کو، گرد و پیش کو جس طرح دیکھنا چاہیے دیکھتے ہی نہیں، دیکھنے کا مقصد پورا ہی نہیں ہوتا۔ لوگ اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح دیکھنا چاہیے۔ یہ بات کسی نے زیادہ سے زیادہ 50 یا 100 سال پہلے کہی ہوگی، لیکن جب تحقیقی نقطہ نظر سے اس کی کڑیاں ملائی جاتی ہیں اور غور و فکر کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا ماخذ تو اللہ کا دین ہے، اور قرآن حکیم نے اس حوالے سے 1450 سال پہلے روشنی ڈالتے ہوئے خبردار کر دیا تھا۔ چنانچہ فرمایا گیا تھا کہ لوگوں کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں، اور ان کے دل ہیں لیکن یہ سوچتے سمجھتے ہی نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اب یہ بات قرآن کی بات ہے، یعنی اللہ کی بات، جس سے بڑی اور سچائی پر مبنی بات ہو نہیں سکتی۔ گویا انسان ہونے کا معیار کچھ اور ہے، وہ جو حق اور فطرت شناس ہو، جو اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو اس طرح بروئے کار لائے کہ اصل مقصد پورا ہو جائے، وہ جو انسانی قدروں کی پاسداری کرے، جس میں دوسروں کے انسان ہونے کا احساس ہو، اور وہ فرد اور معاشرے کے لیے اخلاقی قدروں کی انتہائی اہمیت کے پیش نظر بد اخلاقی اور اخلاقی بے راہ روی سے گریز کرے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اخلاقی بے راہ روی اور تنزلی کی جڑ کیا ہے، یعنی روٹ کاز۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی حق و صداقت کے ماخذ اصلی اور حقیقت پسندی سے انحراف کرتا ہے اور خواہش نفس کی پیروی میں منمانی کرتا ہے تو گویا وہ فطرت سے انحراف کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے رویوں میں غیر فطری رجحانات کی جھلک نمایاں ہو جاتی ہے۔ پھر وہ حق و باطل اور اچھائی و برائی میں تمیز کرنا ضروری نہیں سمجھتا، اور اسے اچھائی کے نام پر برائی کرنا اچھا لگتا ہے، اور ایسا کرنا اس کی عادت اور فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اور یہی رجحان روٹ کاز یا بنیادی وجہ ہے اس کے باقی تمام تر منفی رویوں یا منفی کردار کی۔ یہ ایک منحوس چکر ہے جو انسان کو حقیقت انسان سے دور کر دیتا ہے۔ اس منحوس چکر سے نجات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی کے طے کردہ ضابطہ ہدایت کو تسلیم کرے اور اس کی روشنی میں اپنے کردار کا جائزہ لے، اپنے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ مقام جو بہت منفرد اور ممتاز ہے، بہت اعلیٰ و رفع ہے، فضیلت کا حامل ہے۔ بقول اقبال رحمہ اللہ، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر عمر حیات انصاری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے اور باپ کی ناراضی اللہ کی ناراضی ہے۔ تم اپنے باپ کی اس وقت تک اطاعت کرو جب تک وہ تمہیں گناہ کا حکم نہ دے، گناہ کی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ ہدیہ عقیدت بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھلا میں اور ان کا بیان اللہ اللہ، بھلا میں اور ان کا بیان اللہ اللہ، خدا جن کا ہے مدح خواں اللہ اللہ، خدا جن کا ہے مدح خواں اللہ اللہ، ہوئی ختم جن پر دو عالم کی نعمت،
ہوئی ختم جن پر دو عالم کی نعمت، جو ہے خاتم المرسلین اللہ، جو ہے خاتم المرسلین اللہ، وہ جن کی طرف ہے نظر عاصیوں کی، وہ جن کی طرف ہے نظر عاصیوں کی، جو ہے شافع بے کساں اللہ، جو ہے شافع بے کساں اللہ، وہاں سن رہے ہیں جو روداد میری، وہاں سن رہے ہیں جو روداد میری، میں گو کہہ رہا ہوں یہاں اللہ اللہ، میں گو کہہ رہا ہوں یہاں اللہ اللہ، وہ جن کے لیے کل خدائی بنی ہے، وہ جن کے لیے کل خدائی بنی ہے، جو ہے وجہ کون و مکان اللہ، جو ہے وجہ کون و مکان اللہ، محمد محمد کے صدقے میں بہزاد، محمد محمد کے صدقے میں بہزاد، ہے ہر وقت ورد زبان اللہ، ہے ہر وقت ورد زبان اللہ، بھلا میں اور ان کا بیان اللہ، خدا جن کا ہے مدح خوان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے سعید ہاشمی کی آواز میں۔ کلام تھا بہزاد لکھنوی کا۔ آپ نے پوچھا ہے سامعین، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ یہ سوال ناصر محمود صاحب بٹنگی بالا کوٹ سے پوچھتے ہیں کہ میت کو گھر سے نکالنے کے ساتھ ہی اجتماعی طور پر بلند آواز میں کلمہ کا ورد کیا جاتا ہے، نماز جنازہ کے فوراً بعد صف توڑے بغیر دعا کرنا اور اس دعا کو جنازہ سے بھی زیادہ اہمیت دینا، اسی طرح نماز جنازہ کے بعد دائرہ بنا کر قرآن مجید کے ساتھ کچھ رقم رکھ کر فرداً
ہر ایک کو دینا، ساتھ میں دعا، اور کچھ فارسی زبان میں رباعیات پڑھی جاتی ہے، ان کا کیا حکم ہے وضاحت فرمائے۔ میت کو گھر سے اٹھاتے ہوئے، راستے میں لے جاتے ہوئے، ان تمام مقامات پر ادب اور احترام کا خیال رکھا جانا ضروری ہے۔ فقہائے کرام نے جنازہ اٹھاتے وقت اور جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے بآواز بلند کوئی ذکر یا ورد کرنے کی بجائے خاموشی، ادب اور وقار کے ساتھ جانے کو زیادہ پسند کیا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے طرز عمل سے یہی طریقہ ثابت ہے۔ لہٰذا جنازہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ چلتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ آج یہ شخص دنیا سے جا رہا ہے، اسی طرح کل مجھے بھی اس دار فانی سے کوچ کر جانا ہے۔ لہٰذا خاموشی کے ساتھ اپنی حد تک دل میں اور زبان پر ذکر، کلمہ اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے جانا، اور موت کی سختی اور ہولناکی کے تصور کو دل میں پختہ کرنے کے لیے موت اور دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں آیات کو اپنے دل میں دہرانا اور زبان پر آستگی سے لانا اچھی بات ہے، مگر اجتماعی ورد بآواز بلند صحابہ کے دور میں جنازوں کے ساتھ نہیں ہوتا تھا جس طرح آج کل ہوتا ہے۔ ہاں البتہ ایک مقام پر ایک مخصوص دعا کا ثبوت حدیث میں آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے جامع ترمذی وغیرہ میں یہ صحیح حدیث موجود ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا ادخل المیت القبر قال بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا تو یہ دعا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میت کو اللہ کا نام لے کر، اللہ کی ہی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ کی ملت کے احکامات کے مطابق دفن کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان جو تدفین میں حصہ لے رہا ہے اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ آپ کی سنت ہے۔ باقی جہاں تک جنازہ کے فوراً بعد کی دعا کا ذکر ہے تو اس ضمن میں یہ بات ذہن نشین کر لے کہ میت کے لیے دعا کا اصل مقام نماز جنازہ ہی ہے۔ جنازہ کے اندر ہی اخلاص کے ساتھ جتنا زیادہ ہو دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ کی بہت سی مسنون دعائیں ثابت اور منقول ہیں۔ ان تمام دعاؤں کو اور عمومی طور پر تمام مسلمان موحدین اہل ایمان فوت شدگان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جنازہ پڑھاتے تو بہت زیادہ خشوع، خضوع اور اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کر میت کی مغفرت، بلندی درجات کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کا جنازہ پڑھایا اور اس میں اتنی بھرپور دعائیں کی کہ حتی تمنیت ان اکون انا ذلک المیت، یعنی میں نے یہ خواہش اور تمنا کی کہ کاش میں ہی وہی میت ہوتا جس کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مقام دعا جنازہ ہی ہے۔ ہاں جنازہ کے بعد اگر کسی مخصوص مقام پر میت کے لیے دعا ثابت ہے تو وہ دفن سے فارغ ہو کر قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کی مغفرت اور ثابت قدمی کے لیے دعا ہے۔ صحیح حدیث میں امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث موجود ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخیکم وصلوا له التثبیت فإنه الآن يسأل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو اس کے قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا کرو اور اللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اس سے اس وقت قبر میں پوچھا جا رہا ہے۔ اس دعا میں یعنی یہ قبر پر کی جانے والی جو دعا ہے، اس میں باقی دعاؤں کے ساتھ بالخصوص عذاب قبر سے پناہ اور فتنۃ القبر سے بچاؤ کی دعائیں شامل ہونی چاہیے۔ رہی بات جنازہ کے فوراً بعد دائرہ بنا کر قرآن کے ساتھ یا کھجوروں کے ساتھ کچھ رقم رکھ کر ایک دوسرے کو دینا
اور دوبارہ اس سے واپس کروانا، اسی طرح باری باری کسی کو دینا اور واپس کروانا، اور آخر میں اس کو تقسیم کرنا، تو یہ عمل فقہا کی زبان میں حیلہ اسقاط کہلاتا ہے، یعنی میت کے ذمے جو واجبات ہے ان کو معاف کرانے کا یا ان کو ساقط کرانے کا ایک حیلہ۔ فقہائے کرام نے شاید حسن نیت اور اجتہاد کی بنا پر میت کے ذمے حقوق کی ادائیگی اور معافی تلافی کے لیے ایک طریقہ ذکر کیا ہوگا، احادیث میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں، لیکن اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جن فقہاء نے اپنی رائے کے مطابق یہ ایک طریقہ بطور حیلہ ذکر کیا ہے، انہوں نے بھی اس کی کڑی شرطیں رکھی ہوئی ہے، جیسے میت انتہائی غریب اور نادار ہو اور ورثہ کے پاس بھی گنجائش نہ ہو فدیہ وغیرہ دینے کے لیے۔ دوسری بات، جس آدمی کو یا جن لوگوں کو یہ پیسے اور چیزیں دی جا رہی ہے وہ مستحق اور حقیقی محتاج ہو۔ تیسری بات، اگر وہ مستحق شخص رقم کو واپس کرنے کی بجائے خود استعمال کر لے تو ورثاء کو کوئی اعتراض نہ ہو اور جبری واپس لینے کا اختیار بھی نہ ہو۔ لیکن آج کل جو مروجہ اسقاط کا طریقہ ہے، اس میں بہت سارے علماء نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس طریقے میں ان آداب اور شرائط کا قطعاً خیال نہیں رکھا جاتا۔ غیر مستحق لوگ بھی دائرے میں بیٹھ کر تقسیم میں شریک ہوتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ فقہاء نے یہ جو طریقہ مجبوری میں ایک مخرج اور راستہ نکالتے ہوئے جس حیلے کا ذکر کیا تھا، آج کل لوگ اس پر عمل کرنے کو لازم سمجھتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہے تھے مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حی علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010، یعنی 2010، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ دے ہنر کی بھیک ہنر برا کہ جمال فن میرا کم نہ ہو۔ دے ہنر کی بھیک ہنر برا کہ جمال فن میرا کم نہ ہو۔ میں تو آنسوؤں سے وضو کروں، تیری نعت پھر بھی رقم نہ ہو۔ میں تو آنسوؤں سے وضو کروں، تیری نعت پھر بھی رقم نہ ہو۔ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میری فکر کے سبھی زاویوں کو لباس لفظ الست دے۔ میری فکر کے سبھی زاویوں کو لباس لفظ الست دے۔ جو تیری ثنا نہ لکھے صدا، میرے ہاتھ میں وہ قلم نہ ہو۔ جو تیری ثنا نہ لکھے صدا،
میرے ہاتھ میں وہ قلم نہ ہو. حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. میری لے میں سوز تیری دعا، میرے حرف و معنی تیری عطا. میری لے میں سوز تیری دعا، میرے حرف و معنی تیری عطا. میری آنکھ میں بھی نمی نہ ہو جو تیری نگاہ کرم نہ ہو. میری آنکھ میں بھی نمی نہ ہو جو تیری نگاہ کرم نہ ہو. حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. میرے خواب کو بھی دوام دے، میرے شوق کو بھی مقام دے. میرے خواب کو بھی دوام دے، میرے شوق کو بھی مقام دے. کہ میں 2 قدم بھی نہ چل سکوں میرے سامنے جو حرم نہ ہو. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے منصور تابش اور ساتھی. کلام تھا امین راحت چغتائی کا. قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 157 تا 158 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. اب آپ عربی الفاظ کے معنی سماعت فرمائیے. یتبعون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ اتباع کرتے ہیں. یجدونہ مکتوبہ، اس کا معنی ہے وہ اسے لکھا ہوا پاتے ہیں. یأمرہم، اس کا معنی ہے وہ ان کو حکم دیتا ہے. ینہاہم، اس کا معنی ہے وہ ان کو روکتا ہے. اسرہم، اس کا معنی ہے ان کا بوجھ. عزروہ، اس کا معنی ہے اس کی حمایت کی. یؤمنو فعل مضارع معروف
صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ایمان لاتا ہے۔ اب آپ ترجمہ اور تشریح سماعت فرمائیے۔ جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کرے جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اے انسانو، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ بہت معنی خیز استعمال ہوا ہے۔ بنی اسرائیل اپنے سوا دوسری قوموں کو امی کہتے تھے، اور ان کا قومی فخر و غرور کسی امی کی پیشوائی تسلیم کرنا تو درکنار، اس پر بھی تیار نہ تھا کہ امیوں کے لیے اپنے برابر انسانی حقوق کو تسلیم کر لیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل، بس اللہ تعالیٰ انہی کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اب تو اسی امی کے ساتھ تمہاری قسمت وابستہ ہے، اس کی پیروی قبول کرو گے تو میری رحمت سے حصہ پاؤ گے، ورنہ وہی غضب تمہارے لیے مقدر ہے جس میں صدیوں سے گرفتار چلے آ رہے ہو۔ اسی طرح سابقہ کتابوں میں آخری پیغمبر خاتم الانبیاء کے جو اوصاف بیان ہوئے تھے جس سے ان نبیوں کی امت آپ کو پہچان جائے، وہ بیان ہو رہے ہیں۔ سب کو حکم تھا کہ ان صفات کا پیغمبر اگر تمہارے زمانے میں ظاہر ہو تو تم سب ان کی تابعداری میں لگ جانا۔ مستدرک حاکم میں ایک طویل واقعہ مذکور ہے کہ حضرت ہشام بن عاص اموی فرماتے ہیں کہ میں اور ایک صاحب روم کے بادشاہ ہرقل کو دعوت اسلام دینے کے لیے روانہ ہوئے۔ غوطہ دمشق میں پہنچ کر ہم ہیلا بن اہم غسانی کے ہاں گئے۔ اس نے اپنا قاصد بھیجا کہ ہم اس سے باتیں کر لیں۔ ہم نے کہا واللہ ہم تم سے کوئی بات نہ کریں گے، ہم بادشاہ کے پاس بھیجے گئے ہیں، اگر وہ چاہیں تو ہم سے خود سنیں اور خود جواب دیں، ورنہ ہم قاصدوں سے گفتگو نہیں چاہتے۔ قاصدوں نے یہ خبر بادشاہ کو پہنچائی، اس نے اجازت دی اور ہمیں اپنے پاس بلا لیا۔ چنانچہ میں نے اس سے باتیں کی اور اسلام کی دعوت دی۔ وہ اس وقت سیاہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھ، میں نے یہ لباس پہن رکھا ہے اور حلف اٹھایا ہے کہ جب تک تم لوگوں کو شام سے نہ نکال دوں گا، اس سیاہ لبادے کو نہ اتاروں گا۔ قاصد اسلام نے یہ سن کر پھر کہا، بادشاہ ہوش سنبھالو، اللہ کی قسم یہ آپ کے تخت کی جگہ اور آپ کے بڑے بادشاہ کا پائے تخت بھی انشاءاللہ ان قریب ہم اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ یہ کوئی ہمارے ہوس نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ پختہ خبر مل چکی ہے۔ اس نے کہا، تم وہ لوگ نہیں؟ ہاں، ہم سے ہمارا یہ تخت و تاج وہ قوم چھینے گی جو دنوں کو روزے سے رہتے ہیں، راتوں کو تہجد پڑھتے ہوں۔ اچھا تم بتاؤ تمہارے روزے کے احکام کیا ہیں؟ جب ہم نے بتائے تو اس کا منہ سیاہ ہو گیا۔ اس نے اس وقت ہمارے ساتھ اپنا ایک آدمی کر دیا اور کہا، انہیں شاہ روم کے پاس لے جاؤ۔ جب ہم اس کے پائے تخت کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا، تم اس حال میں تو اس شہر میں نہیں جا سکتے، اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے عمدہ سواریاں لا دوں، ان پر سوار ہو کر تم شہر میں چلو۔ ہم نے کہا، ناممکن ہے، ہم تو اسی حالت میں انہی سواریوں پر چلیں گے۔ اس نے بادشاہ سے کہلوا بھیجا، وہاں سے اجازت آئی کہ اچھا انہیں اونٹوں پر ہی لے آؤ۔ ہم اپنے اونٹوں پر سوار، گلے میں تلواریں لگائے، شاہی محل کے پاس پہنچے۔ وہاں ہم نے اپنی سواریاں بٹھائیں۔ بادشاہ دریچے میں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہمارے منہ سے بے ساختہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ نکل گیا۔ اللہ خوب جانتے ہیں کہ اسی وقت شام اور روم کا محل تھرا اٹھا، اسی طرح جس طرح کسی خوشے کو تیز ہوا کا جھونکا ہلا رہا ہو۔ اسی وقت محل سے شاہی قاصد دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، آپ کو یہ نہیں چاہیے
کہ اپنے دین کو اس طرح ہمارے سامنے اعلان کرو، چلو تم کو بادشاہ سلامت یاد کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم اس کے ساتھ دربار میں گئے، چاروں طرف دیکھا، سرخ ململ اور سرخ ریشم ہے، خود بھی سرخ لباس پہنے ہوئے ہے، تمام دربار پادریوں اور ارکان سلطنت سے بھرا ہوا ہے۔ جب ہم پاس پہنچ گئے تو مسکرا کر کہنے لگا، جو سلام تم آپس میں مروج ہے، تم نے مجھے وہ سلام کیوں نہ کیا؟ ترجمان کی معرفت ہمیں بادشاہ کا یہ سوال پہنچا تو ہم نے جواب دیا کہ جو سلام ہم میں ہے اس کے لائق تم نہیں، اور جو آداب کا دستور تم میں ہے وہ ہمیں پسند نہیں۔ ہم وہاں 3 دن رہے۔ 3 دن جب گزرے تو رات کے وقت ہمیں قاصد بلانے آیا۔ ہم پھر دربار میں گئے تو اس نے کہا ہم سے، پھر ہمارا مطلب پوچھا، ہم نے اسے دہرایا۔ پھر اس نے ایک حویلی کی شکل کی سونا منڈی ہوئی ایک چیز منگوائی جس میں بہت سارے مکانات تھے اور ان کے دروازے تھے۔ اس نے اسے کنجی سے کھول کر ایک سیاہ رنگ کا ریشمی جامہ نکالا۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک شخص ہے جس کی بڑی آنکھیں ہیں، بڑی رانیں ہیں، بڑی لمبی اور گھنی داڑھی ہے، سر کے بال 2 حصوں میں نہایت خوبصورت لمبے لمبے ہیں۔ ہم سے پوچھا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کے جسم پر بال بہت تھے۔ پھر اس نے باری باری دوسرے دروازے کھول کر دکھائے جس میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتیں تھیں جنہیں ہم نہیں پہچانتے تھے بلکہ وہ بادشاہ پہچانتا تھا۔ اسی دوران اس نے ایک دروازہ کھولا جس میں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک تھی۔ اس صورت کے بارے میں جب استفسار کیا تو جب ہم نے بتایا کہ یہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہمارے آنسو نکل آئے۔ اب تک بادشاہ کھڑا تھا، وہ بیٹھ گیا اور ہم سے دوبارہ پوچھا کہ یہی شکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے؟ ہم نے کہا واللہ یہی ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک غور سے دیکھتا رہا، پھر ہم سے کہنے لگا کہ یہ آخری گھر تھا لیکن میں نے اور گھروں کو چھوڑ کر اسے بیچ میں ہی اس لیے کھول دیا کہ تمہیں آزما لوں کہ تم پہچان جاتے ہو یا نہیں۔ پھر اس بادشاہ نے ہمیں بہت کچھ تحائف دے کر اچھی طرح رخصت کیا۔ جب ہم خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے اور یہ سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور فرمانے لگے، اس مسکین کے ساتھ اللہ کی توفیق رفیق ہوتی تو یہ ایسا کر گزرتا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ نصرانی اور یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اپنی کتابوں میں برابر پاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ تمام عرب و عجم کے گوروں کالوں سے کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ آپ کی شرافت و عظمت ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور تمام دنیا کے لیے صرف آپ ہی نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 157 تا 158 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس۔ آئیے پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو غنی ہے اور ہم سب فقیر و محتاج ہے، تو قوی ہے اور ہم سب کمزور و ضعیف ہے۔ ہمیں اپنے فضل سے نواز اور اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہدایت اور تقوی کے طالب ہیں، ہمیں عفت و استغنا کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا دین و ایمان سنوار دے اور اسلام اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے کہ اسی میں ہمارا بچاؤ ہے۔ ہماری دنیا سنوار دے کہ اس میں ہماری زندگانی ہے اور ہماری آخرت بنا دے جہاں ہم نے جانا ہے۔ اے اللہ، زندگی کو ہمارے لیے ہر نیکی اور بلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا اور موت کو ہمارے لیے ہر برائی سے راحت پانے کا سبب بنا۔